کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری رات اللہ کی عبادت میں گزرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، فرمایا یہ ایسے جیسے کہ اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وَمَن صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، اور اس شخص نے پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، فرمایا فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، گویا کہ اس شخص نے ساری رات اللہ کی عبادت۔ صرف فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنی ہے اور عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرنی ہے، فرمایا یہ شخص ایسے جیسے کہ اس نے ساری رات اللہ کی عبادت۔ ساری رات اللہ کی عبادت کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ ہم رات کو 2-4 رکعت تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکتے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو 3 کام کریں۔ جو شخص چاہتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 3 کام کریں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسری صفت آپ نے بتائی، فرمایا وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نماز ایسی حالت میں پڑھو کہ جب سب لوگ سوئے ہوئے ہو، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام ہو۔ جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہو اور کوئی اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے عشق کرنے والا بستر سے اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ سے بات کرتا ہے، جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے اور کوئی تنہا کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرتے، تو اللہ کو ایسے بندوں سے بڑی محبت۔ آپ اندازہ کریں تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرنے والا اللہ ایسے شخص سے کیوں محبت نہ کرے کہ جب سب لوگ سوئے ہوئے ہو اور کوئی ایک اللہ کا بندہ اٹھتا ہے اور اللہ سے بات کرتا ہے، تو اللہ اس سے محبت کیوں نہ کرے؟ تو ہم اپنے مسائل تہجد کی نماز کے ذریعے حل کرنے والے ہیں۔ ہم در در پھرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ کبھی ہم رات کی تنہائیوں میں اٹھے تو صحیح اور اپنا دکھ درد ہم اللہ کو تو بتائے۔ کبھی ہر شخص دکھ اور درد میں وہ پس رہا ہے، لیکن وہ اپنا غم ہر ایک سے بیان کر رہا ہے کہ آج مجھے یہ پریشانی پہنچی، آج مجھے یہ غم پہنچا۔ اور کبھی تو اٹھے ہم رات کو اور اللہ کو بتائے کہ اللہ آج میں غمگین ہوں، آج میں پریشان ہوں، آج مجھے فلاں نے تکلیف دی ہے، آج مجھے اذیت پہنچی ہے، آج میں غمگین ہوں۔ اپنا غم اللہ کو تو کبھی ہم بتائیں۔ کبھی ہم اللہ سے اللہ کی محبت تو مانگے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کروں، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت کا ہم اللہ سے سوال کریں جو اللہ سے محبت کریں۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی محبت ہو جو اللہ سے محبت کریں۔ جب دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں اور ہر جگہ یہ شخص پھر چاہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنی جان اور اپنا مال یہ اللہ کے لیے قربان کرنے والا بن۔ جب دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر جب ایک صدا ہو کہ بھائی تبلیغ میں نکلنا ہے، 3 دن کے لیے جماعت جا رہی ہے، دل میں اللہ سے محبت ہو تو یہ شخص تڑپے گا، یہ تڑپے گا کہ میں اللہ کی محبت کے لیے اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں۔ اس کا دل اسے بتائے گا کہ جس رب سے تو محبت کرتے، اب اس رب کے لیے تجھے کام کرنا، اس رب کے لیے تجھے کام کرنا ہے، اس رب کے لیے تجھے رب کے راستے میں چلنا ہے۔ تو وہ 3 دن تو کیا 3 سال لگانے کے لیے تیار ہو، ساری زندگی لگانے کے لیے وہ تیار ہو۔ ابھی ساتھی نے بتایا کہ ہم نے ترتیب بنائی ہے اپنی اس مسجد میں، تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری اس مسجد سے جمعے والے دن جماعت نکل رہی ہے 3 دن۔ کہاں نکل رہی ہے؟ اللہ کی راہ میں نکل رہی ہے، اللہ کے دین کے لیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس دین کے لیے اپنا خون پیش کیا۔ ہم میں سے ہر شخص اور ہر جوان اپنی جوانی پر نظر ڈالے کہ کہیں ایسا نہ ہو بروز قیامت اللہ کے نبی ہم سے پوچھے کہ میں نے تو اپنا خون اس دین کے لیے بہایا، آپ نے اس دین کے لیے اپنا پسینہ تک پیش کیا یا نہیں؟ ہم میں سے ہر نوجوان یہ بات سوچے کہ جس نبی نے اس دین کے لیے خون پیش کیا، آج میں جو نوجوان ہو کر اللہ کے نبی کے اس دین کے لیے پسینہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔